ہندوستان کی سلطنت میسور کے آخری حکمران اور اس ملک کی تحریک آزادی کے پہلے شہید ٹیپو سلطان کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہرے الفاظ میں جگمگاتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ شیر تھے جس کی دہاڑ سے انگریز کانپتے تھے۔ وہ جب تک زندہ رہے برٹش حکومت کو مکمل ہندوستان کبھی نہیں ملا۔ ان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے جشن منایا اور کہا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ شیر میسور ٹیپو سلطان نے 1750 میں میسور کے سلطان حیدر علی کے قلعے میں جنم لیا۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ فخر النساء تھا۔ ٹیپو کا اصل نام ابو الفتح تھا۔ وہ بچپن سے ہی جری، بہادر اور بے خوف تھے۔ مختلف زبانوں کے ماہر اور میدان جنگ کے تمام اصولوں اور فن سے واقف ٹیپو نے 1765 میں اپنی فوجی زندگی کا آغاز کیا، جب انہوں نے اپنے باپ حیدر علی کی قیادت میں صرف 2-3 ہزار سپاہیوں کے ساتھ مالابار پر حملہ کیا اور ایک بڑے لشکر کو سیر کر لیا۔ ٹیپو سلطان کو عزم ہمت اور بہادری ورثے میں ملی تھی۔ 1782 میں ٹیپو تخت نشین ہوئے۔ حکومت سنبھالتے ہی ٹیپو نے سب سے پہلے فوج کو منظم کیا اور ان کی ماہانہ تنخواہیں مقرر کی۔ اس سے پہلے ہندوستان میں ماہانہ تنخواہوں کا رواج نہیں تھا۔ لارڈ کورنوالیس جب گورنر جنرل بن کر ہندوستان آیا تو اسے ٹیپو کی طاقت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ٹیپو کی موجودگی میں ہندوستان پر مکمل قبضہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ دوسری ریاستیں تو الگ، خود ٹیپو سلطان کے اپنے وزیر جس میں میر صادق اور پورنیہ سر فہرست تھے، جو سلطان سے غداری کرنے لگے۔ وقتی لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا اور وہ سری رنگا پٹم کے قلعے کے راز انگریزوں کو پہنچانے لگے۔ 1790 میں برٹش فوج نے میسور پر حملہ کیا اور 1791 میں بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ 1798 میں جب جنرل ہارس اور ٹیپو کے بیچ جنگ چھڑی تو انہی غداروں کے ذریعے انگریزی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ کسی وفادار نے سلطان کو مشورہ دیا کہ انگریزوں کی اطاعت کر کے امان حاصل کر لیجیے۔ اس کے جواب میں اس بہادر نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ ٹیپو نے کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شاید اسی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے انگریزوں نے انہیں ٹائیگر آف میسور کا نام دیا۔ انگریزوں نے ٹیپو کو سری رنگا پٹم کے قلعے سے باہر گولی مار کر شہید کر دیا اور کہا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان ایک ایسے غیور باہمت اور منتظم حکمران تھے جو ایک پکے اور سچے مسلمان تو تھے مگر تعصب سے پاک تھے۔ پورنیہ جیسے ہندو کا ایک اہم وزیر ہونا اس بات کا ثبوت ہے۔ اسلام کے ساتھ ساتھ حب الوطنی کا جذبہ بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے ساری زندگی انگریزوں کی دشمن رہے اور آخر ملک کے لیے جان بھی دے دی۔ ان کی شہادت کے بعد ہندوستان میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ 1947 میں انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑا۔